دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ جب سیزن آتا ہے نا تو جتنے بھی تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سیزن آتا ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اب جو ہے نا میں تھوڑا سا ذرا بریک لے لوں یا میں ریسٹ کر لوں. اس وقت ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو سیزن ہے, ابھی تو کرو محنت, جو جتنا نکال سکتے ہو نکالو. نہ دن کی فکر, نہ رات کی فکر, نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, بس لگے ہوئے ہیں مسلسل, کیونکہ پتہ ہے کہ یہی کمائی کا مہینہ ہے, اسی میں جو کرنا ہے کر لو. آگے تو 4-5 مہینے پھر فارغ پڑے ہوں گے, ابھی محنت کر لیں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ, جیسے میں نے کہا کہ جن کے فائنل ایگزامز ہوتے ہیں, وہ ایگزام سے پہلے وہ دن رات ایک کیے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہی تیاری کا مہینہ ہے, ابھی تیاری نہیں کی تو پھر ہاتھ سے وقت نکل جائے گا. وہ اسٹوڈنٹ کو بھی بالکل نہ دن کا پتہ ہوتا ہے, نہ رات کا پتہ ہوتا ہے, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, بس مسلسل اپنی پڑھائی میں لگا ہو, محنت میں لگا ہو. تو جس طرح ہم دنیا میں سیزن میں کمانے کے لیے, ایگزامز میں نمبر لینے کے لیے, یہ چھوٹے فائدے اٹھانے کے لیے مشقت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن. جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیت کے حصول کے لیے اپنی ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں, یہ مہینہ ان کے لیے ہے. یہ مہینہ کھانے پینے سے رک کے روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ روزے دار ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان کا روزہ بھی رکھا, میں نے اپنی آنکھوں کا روزہ بھی رکھا, میں نے اپنی شرمگاہ کا روزہ بھی رکھا, میں نے اپنے دماغ کا روزہ بھی رکھا, میں نے اپنے ہاتھوں کا روزہ بھی رکھا, اپنے پاؤں کا روزہ بھی رکھا. یعنی کہ ہمارا ہر عضو, ہمارا ہر باڈی پارٹ جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو, وہ بھی اپنے آپ کو ریسٹرین کر کے رکھا ہو, پیچھے رک کے رکھا ہو. ہم سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں, تو پھر جب ہم افطار کرنے بیٹھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہوں گے. اب یہ جو محنت ہے یہ آٹومیٹکلی کوئی سوئچ نہیں ہوتا کہ وہ ہم پریس کریں گے تو رمضان میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو شاید وہ آٹومیٹکلی سوئچ ہی ہوتا, لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے اس کی محنت شعبان میں کرنا شروع کی. اور اس کی محنت جو ہے وہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے معصیت کو نکالیں, ان چیزوں کو نکالیں جو ہمیں سست کرتی ہیں, کاہل کرتی ہیں, ان لامعنی چیزوں کو, ان فضول مشاغل کو, ان مباح چیزوں کو جو کہ ہمیں روکے رکھتی ہیں, ہمارے لیے ڈسٹریکشن بنتی ہیں, ہمارا چل ٹائم ہوتی ہیں, می ٹائم ہوتی ہیں, ان کو ذرا پیچھے کریں. اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارے فون, ہمارا انٹرنیٹ, ہمارا سوشل میڈیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں روک کے رکھی ہوئی ہیں. پلیز گیٹ آف یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ٹویٹر, اسنیپ چیٹ اور واٹ ایور یو آر آن. اس کو چھوڑ دیجئے. ان کو چھوڑیں گے تو آپ کے پاس ایک کثیر وقت فارغ ہوگا, اور پھر اس وقت کو قرآن میں لگائیے, اس وقت کو تلاوت قرآن میں لگائیے, اس وقت کو مراقبے میں لگائیے, تاکہ آپ کا دل, آپ کا جسم ایک ایکسرسائز کی پریکٹس میں آئے. یہ جو سارا سوشل میڈیا ہے اس نے یہ آپ کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے, روحانی طور پہ نچوڑ رہا ہوتا ہے. چاہے آپ کہیں کہ میرا بالکل پاک صاف جو ہے نا یوٹیوب ہے, یا لیکن کوئی ان کے الگوریدمز ہی ایسے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھائی دے گا آپ کو کہ آپ کی آنکھوں کو بد نظری ہوگی. اور یہ بد نظری ڈرین کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, کچھ نہیں چھوڑتی پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بلون بہت محنت کر کے بہت بڑا بلون بھرا, اور کسی نے آ کے جو ہے وہ اس کے اندر ایک سوئی مار دی, اور 1 سیکنڈ سے بھی نہیں لگا, آپ نے گھنٹوں لگا کے اس بلون کو پھیلایا اور 1 سیکنڈ کے اندر فلیٹ ہو گیا. دیکھیں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں بد نظری سے بچنا آلموسٹ امپاسبل ہے. آپ باہر جائیں, کوئی جینوئن چیز خریدنے جائیں, مال جائیں, کسی بھی دکان میں جائیں, ایسا ماحول ہے کہ کوئی نہ کوئی بد نظری ہو ہی جاتی ہے. نامحرم بیچارے غریب لوگ ہیں, پورے کپڑے نہیں ہوتے, ایسے ہی نکل آتے ہیں گھروں سے, وہ کوئی نہ کوئی آپ کی بد نظری ہو جاتی ہے. لیکن ایک مجبوری ہے جس پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ بس کیونکہ ہمارا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, ہم نے اس کے اوپر جانا ہے, کوئی نہ کوئی فیڈ دیکھنی ہے, اور وہاں پہ یہ اب نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ میں تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا, یوٹیوب والوں نے دکھا دیا. بھائی کیوں گئے یوٹیوب؟ اپنے آپ کو ابھی سے روکیے, اور یہ جو وقت آپ کا اس کو کم کرنے سے بچے گا, اس کو قرآن میں لگائیے, اس کو مراقبے میں لگائیے, ابھی سے محنت کریں.
تاکہ پھر جب سیلز لگے تو اس سیل سے فائدے کے لیے آپ تیار ہوں. تو ہم نے اگر سیل اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، جنت کی سیل لگ رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی سیونگز بھی تو ہونی چاہیے نا کہ ہم اس سیل سے فائدہ اٹھا سکیں. جب ہمارے پاس اکاؤنٹ ہی 0 ہوگا تو پھر تو ہم ونڈو شاپنگ ہی کریں گے، خریدیں گے کیا؟ تو یہ جو ابھی محنت کریں گے یہ وہ سیونگز ہیں جو کہ ہم کیش کر سکیں گے انشاءاللہ آگے آنے والے سیزن.